حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجی، یعنی بنی اسرائیل کے جو نبی تھے اس نبی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا، اپنی وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دیں کہ جب کوئی بندہ میری فرما برداری کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، جب کوئی بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میرا حکم بجا لاتا ہے، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اب اپنی برکات نازل کرتا ہوں، اور برکات کی انتہا کوئی نہیں، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ مومن پہلے کی نسبت زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو برکات کو روک لیتا ہوں، اور ناراض اس وقت ہوتا ہوں کہ جب کوئی بندہ میری نافرمانی کر گزرتا ہے، نافرمانی کرے گا اس سے ناراض ہو جاؤں گا، جب ناراض ہوں گا تو اس پر لعنت کو مسلط کر دوں گا، اور فرمایا کہ میری پھر لعنت اس بندے کی ذات تک محدود نہیں رہتی، آگے اس کی 7 پشتوں تک میری لعنت کا اثر چلتا رہتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کا اور گناہ کرنے کا یہ وبال ہے، نحوست اتنی ہے، کرتا ایک بندہ عمل ہے مگر اس کی نحوست بنی اسرائیل کے نبی پر اللہ کا حکم نازل ہونے کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ 7 پشتوں تک اس کی نحوست آگے پھر آگے پھر آگے نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ گاہے بگاہے آنے والی نسلوں کی زبانوں سے ایسے الفاظ اور ایسے جملے سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ جو ان کے بڑے کسی بزرگ نے اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کر کے بولے ہوتے ہیں، اس کا اثر اس کی 7 نسلوں تک 7 پشتوں تک آگے ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے، اور کائنات والوں کے کانوں تک اس طرح کی باتیں پہنچتی چلی جاتی ہیں۔ تو لہذا کیوں نہ ہو کہ بندہ مومن گناہ سے سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے قریب نہ جائے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کی اولاد کو بھی اور اس کو بھی لعنت کے مسلط کیے جانے سے محفوظ فرما لے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تاکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت اس بندے کے شامل حال فرما دے۔